اللہ اگر عرش پہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ عرش سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ اگر اللہ عرش سے چھوٹا ہے تو اکبر نہ ہوا، اور اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پر نہ ہوا۔ ہم اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنا جیسے عرش بڑا ہے اللہ بڑا ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بھی ذات۔ میں حنیف قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے یا کائنات بڑی ہے؟ اللہ بڑا تو اللہ کی طرف پھر یہ تو کہتے ہیں نا ہر جگہ ہے، پوری کائنات میں اور سارا کچھ کرتا ہے، تو کائنات تو بہرحال مخلوق ہی ہے نا۔ اس قسم کے متشابہات سوالات کرنا ہی غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ ایک سوال اور ایڈ کروں، اللہ کے عذاب بھی پھر انہوں نے بیچ میں نہیں وہ کسی کا عقیدہ نہیں، میں کلیئر کر دیتا ہوں، وہ مجسمہ کا عقیدہ ہے جو اللہ کے لیے جسمیت کے قائل ہے، نعوذ باللہ۔ مجسمہ بھی جو ہے گمراہ ہیں، اور جہمیہ بھی جو اللہ کی صفات کی تعویلات باطل اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ دونوں ہی گمراہ ہیں۔ جی مجسمہ کہتے ہیں نا؟ نہیں، اہل حدیث کو مجسمہ نہیں کہنا چاہیے، اہل حدیث کوئی مجسمہ نہیں ہے، نہ وہ میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن وہ میں نے نہیں ان سے کبھی سنا کہ انہوں نے، بعض اوقات ان کی گفتگو میں ایسا رنگ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمفسائز چونکہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ مسئلہ صحیح طریقے سے کھول کے بیان کریں۔ وہ بھی عرش کے مسئلے کو اس طرح ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اہل حدیث کے اندر ہی مجاہد لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے عقیدہ اور منہج، اس میں انہوں نے لکھا ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کی عرش پہ کیفیت کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہونے کی کیفیت کیا ہے، ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ عرش پہ بھی ہے۔ یہ عقیدہ و منہج حافظ سعید صاحب نے لکھا ہے، جو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کے شاگرد ہیں اور جماعت الدعوہ کے امیر ہیں، اور انہی کے ادارے کے مفتی ہیں مفتی عبدالسلام صاحب، عبدالسلام بٹوی صاحب، ان کی تفسیر اس وقت عام ہوئی بھی ہے، انہوں نے پڑھ کے انہوں نے سیدھا کر چھڑا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ دونوں کے مسئلے میں یہ علم، قدرت، سمع، بصار، یہ جو آپ زبان درازیاں کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ دو اہل حدیث کے علماء کے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ بڑے علماء ہیں۔ باقی یہ جو حنیف قریشی صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حنیف قریشی صاحب بڑے ہیں یا احمد صاحب بریلوی صاحب بڑے ہیں؟ آپ نے پوچھا تھا نا عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے جی؟ احمد صاحب بریلوی صاحب بڑے ہیں نا، احمد صاحب بریلوی صاحب بڑے ہیں نا، وہ تو مجدد بھی ہیں نا ان کے۔ تو احمد صاحب بریلوی صاحب کا عقیدہ میں آپ کو کنز الایمان شریف میں جو عقیدہ ہے میں وہی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اے دکھاؤ جی کنز الایمان شریف، باہروں بھی دکھاؤ، اندروں میں پڑھ کے سنانا ہے انہوں کہ حنیف قریشی صاحب کو پتہ چلے کہ حنیف قریشی صاحب بڑے ہیں یا احمد صاحب بریلوی صاحب بڑے ہیں۔ یہ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 5، الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ الرحمن جو ہے وہ دوسرے صفحے پہ تھا، یہ اس صفحے پہ ہے، یہ پہلا ہے، پہلی لائن کنز الایمان کا ترجمہ، علی العرش استویٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جب کہا نا اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، اس کا جواب یہ ہے اس رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اسی مفتی صاحب ٹینشن نہ لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی فرمایا تھا، اور یہ جو حمزہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا نا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 15 ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس کے تحت اچھا، یہ تو میں نے حمزہ بریلوی صاحب کا، اب میں آپ کو اپنے بزرگوں کا عقیدہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ تو انڈیا پاکستان کے بزرگ تھے نا، یہ جامعہ ترمذی کھولنے لگا ہوں میں، اب بریلویوں کا ہی ترجمہ ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن کا، ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا۔ یہ دکھائیں جی ان کو، میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے، اس قسم کے فضول سوالات کے اوپر یہ میں دکھاتا ہوں۔ یہ جناب یہ لائنیں انڈر لائن ہوئی ہیں جی اس پیج کے اوپر، یہ ساری ان کو ایک بار دکھائیں، میں پھر ورڈ بائی ورڈ استواء علی العرش کا عقیدہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفیٰ 279 ہجری، جو جامعہ ترمذی کے مؤلف ہیں، شمائل ترمذی بھی ان کی کتاب ہے، انہوں نے کیا عقیدہ لکھا ہے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے اس میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کور کر لیے جی؟ اچھا، اس میں میں کلیئر کر دوں، کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ امام مالک کا قول ہے، اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، کیفیت مجہول ہے، ایمان لانا واجب ہے،
اور سوال کرنا بدعت ہے. وہاں پہ اہل حدیث عالم نے یہ عبارت پڑھی ہے, قریشی صاحب نے کہا جی آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے. ہاں تو اگلے دنوں نے ترجمہ کیا آگے, پروگرام ہی کینسل, ہاں پروگرام بھی کینسل ہونا سی. میں نے نہیں دیکھا. ترجمہ غلط نہیں ہے, یہی ترجمہ ہے, ایڈی سمپل عربی سارا نو آندی ہے. اے ترجمہ میں احمد بریلوی صاحب کا پڑھتا ہے نا رحمان العرش, آپ سنیں یہ ترمذی میں یہ ترجمہ جو ہے وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن پیر کرم شاہ صاحب کے دار, یہ سنیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 662. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک نوالا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور اس کے بچے کو پال کے بڑا کر دے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک نوالے کا ثواب احد پہاڑ, یہ احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے, چھوٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے شاہ جی میرے ربو, کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ, تو اس کے برابر کر دیتا ہے ایک نوالے کے ثواب کو. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, ترمذی میں 662 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور یہ جو بریلویوں کی نمبرنگ ہے ضیاء القرآن کی یہ 598 ہے. اچھا, اس کے اوپر امام ترمذی کمنٹس کرتے ہیں یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری روایات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا ہر رات آسمان دنیا پر رب کے اترنے کا ذکر ہے, علماء فرماتے ہیں, اے علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں, پہلے 300 سال دے علماء, علماء پرائم, عزت والے علماء, علماء کرائم, مجرم علماء کی بات نہیں ہو رہی, فرماتے ہیں یہ روایات ثابت ہیں, ان پر ایمان لایا جائے اور ان میں کسی قسم کا وہم نہ کیا جائے. اے وہم انہوں نے کیتا ہے نا کہ جی عرش وڈا ہے کہ اللہ وڈا ہے, اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہے, اے دیکھ لو اے ترجمہ خود مفتیاں نے کیتے ہیں نا, اور یہ پورا علماء کا پینل ہے ضیاء القرآن کا جو یہ ترجمہ چھاپتا ہے. اور پھر امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام مالک, اے لو امام مالک کا ذکر پہلے نمبر پہ آ گیا, امام مالک بن انس, امام سفیان بن عیینہ, امام عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں, عبداللہ ابن مبارک, ان سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو کیفیت کے بغیر ہی پڑھنا اور ماننا چاہیے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے. یہ اہل سنت والجماعت بریلوی, اہل سنت والجماعت دیوبندی, اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا ذکر نہیں ہو رہا, اہل سنت والجماعت امام ترمذی. اور جہمیہ فرقے نے ان روایتوں کا انکار کیا ہے. جہمیہ وہ ہیں جو ان کو استواء العرش یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں نہیں, استواء العرش سے مراد غلبہ ہے, جیسا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی تجلیات کا مرکز, یہ خود سے ہی کرتے ہیں. حالانکہ کعبے کے بارے میں تو اللہ نے کہیں نہیں کہا میں کعبے پر مستوی ہوا, کس طرح دو کمپیریزن کراتے ہیں, کس کو دھوکہ دیتے ہیں. اور کہا کہ یہ تشبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں بیان کی جا سکتی, لہٰذا یہ متشابہات میں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی ہے, ایک محکمات ہے اور اللہ نے کہا کہ وہ اصل کتاب وہی ہیں, ام الکتاب وہی ہیں, اور دوسری ہے متشابہات, اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ متشابہات ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا, سورہ شورى میں واضح آ گیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو. اچھا, پھر امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہاتھ, سمع اور بصر کا ذکر کیا ہے. یہ دیکھ لیں, فرقہ جہمیہ نے ان آیات کی تفسیر و تعویل علماء اہل سنت کی تفاسیر کے خلاف کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا, بلکہ وہ کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں استواء علی العرش سے مراد غلبہ ہے عرش پہ, اور غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے. اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ جو جہمیہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تشبیہ بیان کرتے ہیں, یہ مجسمہ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مجسمہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ کی طرح ہے یا اس کا دیکھنا دوسروں کے دیکھنے کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہوگی. لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ, سمع اور بصر ہے لیکن بلا کیفیت اور مثلیت کا ذکر نہ کرے تو تشبیہ کیسی ہوگی. اور یہ اس طرح ہے جس طرح اللہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے اوپر انہوں نے اینڈ کیا سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 15 کے اوپر. وہ کہتے ہیں جب اللہ خود کہہ رہا ہے میری مثل کوئی شے نہیں ہے, ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب دایاں ہاتھ کے تو ہم یوں ایسے اشارہ تو نہیں کرتے, کبھی نہیں ہم نے اشارہ کیا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے.
اس کا استواء علی العرش جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ہمارے ساتھ معیت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ دیکھیں اہل حدیث کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی جب کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ادھر ہے، علم قدرت سما بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یہ انٹرپریٹیشن علماء کی ہوئی ہے نا، علماء کر رہے ہیں نا، اب انہی کے اپنے علماء مان رہے ہیں کہ اس تعویل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ساری بحثیں آئی ہیں معتزلہ کی وجہ سے، جہمیہ کی وجہ سے۔ صحابہ میں آپ کو یہ کوئی بحثیں نہیں ملے گی۔